مرشد ارشاد وارث جبہ مولا کائنات حضور سیدی سرکار گلزار ملت کی آمد ہو چکی ہے اور حضرت کے ساتھ خانقاہ اسماعیلیہ کے مستقبل سید کرم حبیب صاحب، جن کے اندر گلزار ملت کی مکمل جھلک نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف فرمائے، سارے علماء تشریف فرمائے۔ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، آصف بھائی نے جو میرے بارے میں کہا ہے یہ حسن ظن یا شفقت یا محبت ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد بھی اس کا کرم رکا نہیں۔ آپ نے دستک نہیں دی، آپ دستک دینے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کی بغیر دستک کے کرم یہ کیا کہ اللہ نے آپ کو اس مقام وہ مقام عطا کیا کہ جس کے لیے نبیوں نے دعا مانگی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو کہتے ہیں ان سے کہہ دو تم آئے ہوگے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ۔ ہم نہ تو خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے، جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں نعرے پر نعرے کے لیے بس آپ سے گزارش ہے، وقت کے ساتھ نعرے کو چھوٹا کر دیجئے ورنہ تقریر کو چھوٹا کرنا پڑ جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ میں کیا عرض کرتا، اللہ نے مہربانی اتنا کی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، اور امتیوں میں اس وقت تقریباً 73 فرقے ہیں، مگر جب تمہیں پیدا کیا تو شکر ادا کرو، یار کے غداروں میں نہیں، یار کے وفاداروں میں پیدا کرو۔ بیٹھ جائیں مطلب سے بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ زندہ آباد۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، علماء کرام بیٹھ جائیں۔ درمیان میں دیکھیں آپ اولاد سرکار امام جعفر صادق عالمی شہرت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر حضور سید عبدالوسیم میاں شاہ صاحب اللہ شہزادے حضور محدث کبیر علامہ یوسف الزری صاحب اللہ تشریف فرمائیں۔ میں قریب گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ گزارش ہے کہ آپ گفتگو سماعت کریں، مشاہد کے چہرے کی زرد۔ حضرت سید عبدالوسیم صاحب اللہ جن کی بھائی ادھر دیکھیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی اگر بیٹھ جائیں آپ، اور آپ کی بھی بڑی مہربانی، شکریہ ادا کروں گا اگر بیٹھ جائیں آپ، دعا کروں گا آپ کے لیے اگر آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ۔ سید عبدالوسیم صاحب قبلہ تشریف لائیں، ان کا تعارف، ان کی آمد خود ہوگی۔ بڑی مہربانی آپ کی، پھر سے کنٹینیو کر رہا ہوں وہیں سے۔ اولاد امام جعفر صادق حضرت سید عبدالوسیم صاحب قبلہ جن کی آواز میں اللہ نے روحانیت رکھی ہے۔ اب آپ آرام سے ذرا مجھے سن لیں، میں تو خادم انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، کسی لائق نہیں میں، اب آرام سے سن لیں مجھے۔ اب میری گفتگو اللہ کرے تو میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے۔ اور میں کہہ رہا تھا اللہ نے شکر ادا کرو، جب تمہیں پیدا کیا تو غداروں میں نہیں بلکہ وفاداروں میں پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں پیدا کیا۔
مگر انسان کو چونکہ ادراک نہیں، اس وجہ سے وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان اگر پریشان ہو اور وہ اگر شکر شروع کر دے تو جس دن شکر شروع کر دے گا آدھی پریشانی اسی دن دور ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے شکر کرو۔ کس بات کا شکر ادا کریں؟ اس بات کا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں دولت بڑی چیز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، دولت بڑی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی بمبئی میں جسے میں جانتا تھا، 20 کروڑ روپے کا اس کے پاس ایک گھر تھا جس فلیٹ میں وہ رہتا تھا، اور اس کی 50 کروڑ کی اس کی فیکٹری تھی۔ یہ کتنا ہو گیا؟ 70 کروڑ۔ ایک ارب کا آدمی تھا، مگر بیٹے کے معمولی سا درد ہوا پیٹ میں، اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا، الگ الگ شہروں میں گیا، الگ الگ ڈاکٹر سے ملا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ امریکہ گیا، اس کے بعد اور ملکوں میں گیا۔ بچہ جب اس کا 1 سال کے بعد ٹھیک ہو کر کے آیا تو وہ آدمی گھر جب آیا نا تو اس کا میدا، اس کا جو لیور تھا نا، صرف وہ بدلا گیا، اس کے بدلے میں وہ 70 کروڑ بھی چلے گئے اور جتنا کچھ تھا وہ بھی چلا گیا۔ جب وہ گیا تھا تو سیٹ تھا اور جب وہ آیا تھا تو ایک معمولی نوکر تھا۔ پتہ لگا اللہ کے بنائے ہوئے ایک میدے کی قیمت 70 کروڑ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی اسپتال میں داخل ہوا، 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا، سانس لینے میں دقت ہے، آکسیجن لگایا گیا، اس کی سانس ٹھیک ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب جانے لگا تو ڈاکٹر نے بل دیا، بل دیکھ کے رونے لگا۔ اس نے جب ڈاکٹر نے دیکھا اسے، کہنے لگا بڑے میاں زیادہ پیسے لگتے ہیں تو میں کچھ کم کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا دیا ہے، پورا اسپتال خرید لوں گا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کی مشینوں سے میں نے 1.5 گھنٹے سانس لیا ہے اور آپ نے مجھے 1.5 دن سانس لیا ہے، تو آپ نے مجھے 90,000 کا بل بٹھا دیا اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتا رہا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی گزر کے جا رہے ہیں، پیروں میں کہتے میرے چھالے پڑے تھے پھوٹ گئے، اور جوتے ٹوٹ گئے، پھر چھالے پڑ گئے اس میں پھوٹ گئے، پھر مشکل ہو گیا پاؤں سے چلنا۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں۔ کہتے چلتے چلتے جب میں ایک راستے پہ پہنچا اور جب ایک گلی پہ مڑا ہوں، میرے پیروں میں چھالے ضرور تھے مگر ایسا منظر دیکھا کہ میری چیخ نکل گئی، میں سجدے میں گر گیا۔ ایک آدمی تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں جا کے بولا مولا مجھے معاف کر دے، میرے پاس کم سے کم دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس پاؤں نہیں۔ انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ آپ کہتے ہیں بڑی چیز ہے، ایمس میں جائیے، میرے غوث العظم نے فرمایا کہ بے وجہ میں کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی اسپتالوں میں جایا کرو، یعنی مریضوں کو دیکھا کرو، اور پھر تمہیں اگر دنیا سے زیادہ دل لگ جائے تو زندگی سے مایوس جو لوگ ہو گئے ان سے ملاقات کرو، تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جن چیزوں میں تم رہ رہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ موت، کوئی مر جائے تو قبرستان جایا کرو۔ میں ایمس میں گیا تو کینسر ڈپارٹمنٹ میں صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے صاحب میرے پاس مرسڈیز ہے، BMW ہے، بہترین گاڑیاں ہیں مگر میرے کسی کام کی نہیں۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں مر جاؤں گا۔ اگر آپ بغیر دوائیوں کی جی رہے ہیں تو آپ شکر ادا، آپ اللہ سے کہیے تیرا شکر ہے میرے مالک تو میں کوئی دوا نہیں لے رہا۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھیے، انسان کہتا ہے میری پریشانی بڑی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں یار پریشانی بڑی ہے تو اس سے پریشانی کو حل بھی تو پروردگاری کرے گا نا، اس کا شکر ادا کرنا، تو شکر ادا کر، وہ رحمتیں بڑھا دے گا۔ حضرت سیدنا مولانا روم کے لکھتے ہیں کہ ذرا غور کریں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا نا یہ حاتم طائی، اس سے کسی نے پوچھا کیا تم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی انسان دیکھا سخی؟ تو اس نے کہا ایک عرب کا پدو تھا، دیہاتی تھا، میں بھوکا تھا، جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھوکا ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ حاتم طائی نہیں ہوتا، بھوکا ہوتا ہے۔ کہتے میں دروازے میں گیا اور میں نے جا کے ایک آدمی سے کہا کچھ ہے؟ تو وہ عرب کا بدو تھا، اس نے کہا بیٹھو۔ اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس نے کلیجی جو ہے نا مجھے کھلا دی، کلیجی اتنی بہترین تھی کہ میں نے تعریف کی بہت اچھی کلیجی ہے۔ اس نے پھر آدھی رات گئے ایک اور کلیجی پیش کی، میں نے وہ بھی کھا لی، وہ اس سے زیادہ اچھی تھی، میں نے کہا اور اچھی ہے بھائی، یہ تو اور بھی لذیذ ہے، اس کا ذائقہ تو اور زیادہ اچھا ہے۔ کہتے پھر میں
اور آگے بڑھ گیا. میں جب صبح کو اٹھا تو اس نے پھر 3-4 کلیجیاں اور رکھی اور ہاتھ جوڑ کے بولا اب تعریف مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ جب مہمان کوئی تعریف کرتا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شائستہ انداز ہے اور مانگنے کا. تو لہذا بات یہ جب کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے, جب کوئی کہتا ہے کہ کھانا اچھا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اور دے دو اور لے لو. وہ شائستہ انداز میں مانگ رہے ہیں. وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا دیکھ مجھے آپ مجھ سے مت کہیے, میری چیز کی تعریف مت کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اب جتنی بکریاں تھی میں نے ساری بکریاں ذبح کر دی اور آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگر آپ میرے کھانے کی تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, آپ کی خدمت نہ کر پاؤں گا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دیکھو انسان کے کوئی کھانے کی تعریف کرے تو وہ اسے اور دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے مگر میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کتنی تعریف کرے. شکایتیں کرنے کو دل کرتا ہے آپ کا تو آؤ ذرا چلتے ہیں پھر مکہ شریف. میں اس مبارک گھڑی کو اپنے قریب لے کر کے آؤں کہ جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا بھائی یزید بستامی ہیں, اللہ اکبر, ان کے نوکر کا نام ہے زید. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید. پھر پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے زید. 10 سال پوچھا, 20 سال پوچھا. صبح کو ناشتے میں پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے. 20 سال کے بعد بولا حضور بوڑھا ہو گیا ہوں بتاتے بتاتے کہ آپ کو چھوٹا سا نام زید یاد نہیں ہوا. بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے محمد کا نام ایسا یاد کیا ہے کہ اب کوئی دوسرا نام مجھے یاد نہیں رہتا. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. حضور کا تو تصور ہی ایسا. اللہ نے کتنا حسین بنایا حضور کو, مگر پھر حضور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میں نے جتنے دکھ سہے ہیں, میں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں, ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کے والد مکے کی جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اپنے گھر کے اندر سے اندازہ کر لیتے ہیں یہ ہو نہ ہو عبداللہ جاتا ہوگا, کیونکہ اس کے جسم سے ایسی بے مثال خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بے مثال ہیں چلنے میں, ذات میں, بات میں. شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد سیدہ آمنہ سے اب آپ دیکھیں, اگر آپ کو اپنی زندگی بھاری لگتی ہے تو آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہلکا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے والد نے کچھ دن آپ ان کے ساتھ گزارے, اس کے بعد کہا میں ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, آمنہ ایسا کرو مجھے اجازت دے دو. سیدہ آمنہ نے دل نہیں چاہتا تھا مگر اجازت دیتی, اور جب اجازت دیتی تھی تو آنکھوں میں آنسو تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے دادا اپنے ابا کے پاس پہنچے, عبد المطلب کے پاس پہنچے اور جا کر کے بولے ابا جان میں ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیں. باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا, کہا تو میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے, میرا جی تو نہیں چاہتا مگر تیری بات ہے تو چلا جا. اگر تو اصرار کرتا ہے تو بیٹے چلا جا. مکے کی سرحد تک چھوڑا, اور جب آپ رخصت ہوتے تھے تو سیدہ آمنہ بھی روتی تھی اور ان کے بھی نئی نویلی دلہن آنکھوں میں آنسو تھے, اور پھر بھیگی ہوئی آنکھوں سے عبد المطلب نے بھی رخصت کیا. ملک شام گئے, شام سے سب واپس آئے یثرب, اور یثرب یعنی مدینہ شریف آئے. اللہ اکبر. شیخ محقق نے لکھا ہے اگر کوئی دھوکے سے ایک بار یثرب کہہ دے نا تو اس کی تلافی کے لیے 10 بار مدینہ منورہ کہے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ اکبر, مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. قافلے والے کہتے ہیں ایسا کرو کہ انہیں چھوڑ کے چلو. کوئی کہتا ہے تو مکہ جائے گا تو کس منہ سے جائے گا, یہ کوئی عام آدمی تھوڑی ہے, یہ سردار مکہ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. طبیعت بگڑی, ایک دن زیادہ طبیعت بگڑی اور آپ کو اچانک الٹی آئی یا قے آئی, اور قے کے آنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کو اللہ کے رسول ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کے والد ان سے وصال کر فرما گئے اور انہیں اٹھا کر کے دفن کر دیا گیا. یہ قافلہ جب مکے آیا تو مکے میں بوڑھا باپ استقبال کے لیے کھڑا تھا. اس کی بوڑھی آنکھیں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا آتا ہوگا. اللہ اکبر. جب قافلہ آتے دیکھا, ایک ایک آدمی کو دیکھا, مبارکباد دی, مگر جب اپنے بیٹے کو نہ پایا تو کہنے لگے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے, تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ نا کہاں ہے میرا عبداللہ, تو ایک آدمی نیچے اترا, اس نے ہاتھ رکھا اور کہا اے عبد المطلب آپ اب انتظار نہ کریں کیونکہ آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا ہم نے اسے مدینے کی مٹی میں چھپا دیا ہے.
اس کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا سنا تھا. میں آپ کو بتاؤں باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کا بڑا مشکل ہے. جیسے ہی سنا ہے نا ویسے ہی سیدنا عبد المطلب نیچے کو بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سسکیاں لینے لگے. اپنی چھڑی کو پکڑ کے روتے ہیں. ایک آدمی نے اٹھایا تو اپنی چھڑی ٹیکتے ٹیکتے سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے اور بولے آمنہ میری بیٹی تو نے گھر کا تیاری کی ہے, گھر کی صاف صفائی کی ہے, گھر میں تو نے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے, تو نے کیا اپنے آپ کپڑے بدلے ہیں؟ کہا ابا جان میرے شوہر آنے والے, میں نے کھانا بھی تیار کر رکھا ہے. اندر جا کے بولے بیٹی اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اب اسے تو مدینے میں دفن کر دیا گیا, اس کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ نے اتنا سنا تو بجلی سی گر گئی, نیچے بیٹھ گئی. سیدنا عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بہو غم نہ کر, میں ہوں نا. تو آپ نے فرمایا میرے عبداللہ کے جانے کے بعد ایک میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ان کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. ام جمیل کہتی ہیں جو حضور کی دائی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہ میں حضور کی ولادت کے وقت موجود تھی. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا پہلے وہ باہر بچے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں اس سے پہلے بدبو آتی ہے, اس کے پہلے گندگی آتی ہے. ان کی ناف جو ہے وہ ماں کی ناف سے ملی بھی ہوتی ہے, باہر آ کے نال کاٹی جاتی ہے. مگر یہ پہلا بچہ دیکھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو نال بھی کٹی تھی, اور جب میں نے گود میں لیا تو مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مسکراتے ہی پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. کہتی ہے نور ہی نور ہو گیا, میں نے گود میں اٹھا لیا. اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. جب وہ آنکھیں کھولتے تھے تو نور ہی نور نکلتا تھا. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ سیدہ ام جمیل کہتی ہے کہ وہ دائیاں آ گئی اور دائیوں نے آ کر کے کہا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں آتا ہے. تو سیدہ آمنہ نے کہا کوئی میرے لال کو لے کے کیوں نہیں جاتا؟ تو کہتی ہوں میں آگے بڑھی, میں نے کہا کوئی نہیں لے کے جائے گا. میں نے ہر دائی سے بات کر کے دیکھ لی, وہ کہتی اس بچے کو نہیں لے کے جائیں گے, معاذ اللہ وہ بچہ یتیم ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا تو ماں لاڑ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے بات کرنے لگی. حالانکہ انہیں کیا خبر تھی کہ حضور سب سمجھتے ہیں, مگر پھر بھی بات کرتی تھی. حضور کو گود میں لے کے کہتی تھی میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا نہ کرنا کہ تجھے یتیم سمجھ کے کوئی دائی لے کر کے نہیں جا رہی ہے. تو دیکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تیرا مرتبہ بڑا بلند ہوگا میرے بیٹے. میرے لال یہ ماں کی کیفیت ہے جو اپنے بچے کو گود میں لے کر کے ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب کوئی دائی میرے حضور کی طرف نہیں آتی ہے صرف اس وجہ سے کہ حضور کے والد نہیں ہے. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا, وقت بیتتا گیا, اور وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں, حضرت حلیمہ کا بیان. مگر میں جس طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کا بچپن حضور بڑھتے گئے. آپ کی عمر جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا اجازت دیجئے میں اپنے شوہر کی خبر پہ جانا چاہتی ہوں اپنے بیٹی کی حاضری کرانے کے لیے. اللہ اکبر. اتنا کہا تو عبد المطلب نے کہا میری بیٹی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, یہ میرا بیٹا میرے نشانی ہے میرے عبداللہ کی. میں نہیں آپ مجھے جانے دیجئے, میرا دل تڑپتا ہے. اس اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں جس سے میری ملاقات مختصر تھی. حضرت عبداللہ عبد المطلب نے جب بیٹی اپنے دیکھا سیدہ آمنہ کو تو اجازت دے دی. اب ام ایمن حضور کے ساتھ کالے رنگ کی ایک حبشہ کی رہنے والی عورت اور حضور اور میرے آقا کریم گئے. جیسے ہی مکہ مدینے میں پہنچے ابھی اونٹنی اندر داخل نہیں ہوتی, یہودیوں نے چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جو بچہ آتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا, ایسا لگتا ہے کوئی چاند نکل آیا ہے. اور حضور کے بارے میں نئی قسم کی باتیں کرنے لگے. کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے. سیدہ آمنہ ڈر گئی اور آپ نے جلدی حضور کے والد کی قبر پہ لے کے گئی اور لے جانے کے بعد آواز دی اے عبداللہ دیکھو تو آپ دنیا سے ضرور چلے گئے مگر یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا آج تک مکے کے در و دیوار نے ایسا کسی کا بیٹا نہیں دیکھا ہے جیسا آپ کا بیٹا ہے. اور یہ کہہ کر کے رونے کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو سنبھالا. آپ سفر پہ چلی, مقام ابا پر جب پہنچی تو پھر سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور کہتی ہوں میں نے کہا زیادہ بچھا دوں؟ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. کہتی وہ ایسی ریت پہ گرم لیٹ گئی اور پھر ہاتھ پکڑ لیا حضور کا اور کہا میرے بیٹے محمد تو ابراہیم کے دین کا نام روشن کرے گا. اور کہنے لگی میرے بیٹے سب نے دنیا سے جانا ہے, میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں. میرے بیٹے تیرا بڑا مرتبہ ہوگا مگر میں اسے دیکھ نہ پاؤں گی. اور دیکھ میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر کسی کو موت آنی ہے, مگر میں دنیا سے جا رہی ہوں.
میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے عظیم الشان بچے کو جو جنم دیا۔ یا رسول اللہ۔ حضور مسجد نبی کے ممبر پہ ایسے کر کے دعا مانگتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے، ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ رکھا، یہ وقت کیسا ہے، نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب، بیچ میں ہے اور ریت گرم ہے، ریت تپ رہی ہے، چاروں طرف سے گرم ہوائیں آتی ہیں۔ سیدہ آمنہ نے آخری نظر ڈال کے اللہ کے حوالے کیا، اور ہاتھ کی جب پکڑ گرفت ہلکی ہوئی نا تو پھر حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ماں ماں، آواز نہیں آئی، پھر کہا اماں، کوئی آواز نہیں آئی۔ ام ایمن کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹتا تھا کہ محمد اللہ اپنی ماں کے گال پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ماں، اللہ اکبر فرماتے ہیں۔ پھر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی میں نے انہیں ہٹایا، ہٹانے کے بعد اللہ حضرت عمر فرماتے 70,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ کہتے ہیں حج کرنے جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا ایک مقام پہ حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور سسکیاں لے لے کے رونے لگے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا حضور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے چہرہ اوپر کو اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر میری ماں کا وصال ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے آج بھی وہ ریت کے ٹیلے بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن حضور تقریر کرتے بوڑھی عورت آ گئی، حضور نے اپنی چادر بچھائی، اس بوڑھی عورت کو ممبر پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا حضور یہ کون ہے؟ فرمانے لگے تم نے پہچانا نہیں، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس کا نام حلیمہ ہے۔ آج آپ مجھے بتاؤ آج ماؤں کی کیا قدر رہ گئی گھروں میں؟ ایک عورت کا میں نے نماز جنازہ پڑھا ہے، صاحب کہنے لگے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب بڑا ظلم سہا ہے اس نے، دعا کرتے آخرت اس کی اچھی ہو جائے۔ میں نے کہا کیا اس نے ظلم سہا ہے؟ کہنے لگے 5 بیٹے جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک نے نکال دیا، پھر دوسرے نے نکال دیا، تیسرے نے نکال دیا، اور وہ بھی فروٹ بیچنے والے ٹھیلے پہ لے کر کے گئے، اور پھر 5ویں بیٹے کے گھر پہنچ گئی، 5ویں نے بھی نکال دیا، میں کیوں رکھوں، چھٹے کے اپنی بیٹی کے گھر ڈال دیا۔ بیٹی نے اپنی ماں کو نہلایا دلایا، مگر داماد آ گیا، اس نے اٹھا کے اپنی ساس کو دھکا دے کے کہا میرے گھر کیوں آئی ہے؟ جب سب نے نکال دیا وہ گری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ماں اگر ہے تو اس کی عزت کر لو، ماں کی ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے رونے وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں لپٹ کے رونے میں مزہ ہے۔ یاد رکھو ماں کو، یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جب ماں باپ کا لوگ بے ادبی کریں گے تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر، میں جب پہلے اپنے گھر جاتا تھا نا، اللہ میری امی ٹھیک تھی اب انہیں فالج ہو گیا، جب جاتا تھا تو میری گاڑی کی آواز سن کے وہ دروازہ کھولنے آ جاتی تھی، پیر ان کے کمزور تھے مگر پھر بھی آتی تھی۔ اب جب جاتا ہوں تو کبھی سائلنٹ موبائل 10-15 منٹ گزر جاتے ہیں مگر پھر بھی کوئی اور دروازہ کھولتا ہے، اہلیہ کھولتی ہے، مگر جب دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں تو وہ بستر پہ سوئی نہیں ہوتی، جاگتی ہوتی ہے، چونکہ اٹھ نہیں سکتی نا تو میری طرف دیکھ کے کبھی کبھی رونے لگتی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے دیکھ میں سوئی نہیں ہوں، اٹھ کے نہیں آ سکتی تیرے لیے دروازہ کھول۔ آج ماؤں سے جنہوں نے جنا ہے اس سے کوئی محبت نہیں، آج بیویوں سے محبت کا معاملہ تو دیکھو، میرے پیغمبر 55 سال کی عمر میں رو رہے ہیں، 55 سال کے بعد آ کے رو رہے ہیں میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھا لیا۔ غور کیجئے گا یہاں سے آگے کی بات پر بڑے دھیان سے سنیے گا، یہ اللہ اکبر، وہ جو دین تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ اللہ اکبر، اس میں ہاتھ میں جو ہے نا، اللہ اکبر، ام ایمن کہتی میں نے نا انہیں قبر پہ اپنی ماں کے روتے تھے، میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہٹایا اور اونٹنی کی طرف لے کے چلی تو چھٹکا مار کے میرا اور پھر ٹیلے پہ چڑھ گئے، میں نے جا کے دیکھا ٹیلے پہ تو اپنی ماں کے اللہ اکبر قبر کے پتوں سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہہ کے روتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کے نا اسے گود میں اٹھا لیتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں نہ خالہ ہے نہ پھوپھی ہے نہ تائی ہے نہ دادا ہے نہ چاچا ہے اور میرے حضور سسک سسک کے روتے۔ ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا میرا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ ام ایمن کا کیا نصیب ہے، کالا رنگ ہے، حبشہ کی رہنے والی ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا او کالی ماں کے لڑکے، حضور نے فرمایا او کالی ماں کے لڑکے کو تانا نہ دینا، میری ماں بھی حبشہ کی رہنے والی ام ایمن کالی تھی، اس نے مجھے پالا ہے، کوئی کالی ماں کو برا نہ کہے۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا
दिया और फिर जब मैंने ऊँट पे बिठाला तो पलट पलट के माँ की खबर को देख के रोते। कहती फिर मैं जब मक्के के तरफ दीवार आए तो फिर मैं भी रोने लगी। जब काफिले को देखा, आमना को न देखा तो कुरैश आ गए। अब्दुल मुत्तलिब बोले मेरी आमना कहाँ है और मेरा पोता रोता क्यों है? मैंने कहा आपकी आमना को तो अब्बा के टीले में छुपा आई हूँ, इतना सुना था। तो दादा की मोहब्बत उफन आई और अपने पोते को गले लगा लिया और जब पोते ने दादा की गोद पाई तो पोता भी अपने दादा से चिपट गया और फिर शिकायतें सफर की करने लगे, अपने दादा से चिपट गए और दादा रोने लगे। फरमाया मैं हूँ अभी और मेरे बेटे कम न करना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। आपको मालूम है कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के काबे का तवाफ कराते थे अब्दुल मुत्तलिब, काबे का तवाफ कराते हैं और कभी कभी जो है ना बाजार लेकर के जाते हैं। पूरा लार, इतना प्यार, इतना प्यार। एक दिन आपकी मसनद थी, आपकी मसनद जो काबे में लगी हुई थी उसमें हर आदमी की हिम्मत नहीं थी बैठ जाए, कोई नहीं बैठ सकता था, यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके साहबजादगान भी नहीं बैठ सकते थे। एक दिन उस पे हुजूर बैठ गए तो आपके साहबजादों ने हटाया। अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले इसे हटाओ मत, ये मेरा बच्चा, तुम्हें पता नहीं इसका मुकाम बड़ा बुलंद होगा, इसका नाम बड़ा बुलंद होगा, इसे यहाँ से मत हटाओ। मगर लोगों ने देखा 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला, अल्लाह अकबर, पूरा मक्का उमड़ आया। कुरैश अमीर मक्का का जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा पूरा मक्का उमड़ आया। तारीख इब्न हिशाम ने लिखा जब जनाजा जाता था तो एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के रोता था और दादा दादा कहता था ये कोई और नहीं था, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अबू तालिब ने हुजूर को गोद में उठाया, अबू तालिब अपने घर लेके गए, मैं आपको पालूंगा। और ये मक्के के जालिम क्या कहते थे? यतीम बेबरकत होता है, माज अल्लाह जाहिल कहते थे, ये यतीम बेबरकत होता है, उसका नसीब अच्छा नहीं होता। मगर अल्लाह को दिखाना कुछ और था। मक्के में बारिश नहीं हुई और जब मक्के में बारिश नहीं हुई लोग आए और आकर के बोले तुम दुआ करो अबू तालिब। अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, ये मेरा भतीजा। कहा ये भतीजा आपका दुआ करेगा, ये तो खुद बेबरकत है। पर मैं खामोशी से बेबरकत ना कहना, तुम्हें नहीं पता इसके दम में कितनी बरकतें अल्लाह ने रखी है। उठाया और उठाने के बाद काबे से लगा दिया। अब मेरे नबी का चमकता हुआ चेहरा, मुझे ना चांद ऐसा चमका कभी, ना ऐसा कभी सूरज चमका। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था के जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक को ऊपर को उठाया, नबी पाक ने देखा चारों तरफ इंसानों की भीड़ है और पानी की तलब है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा और फिर आसमान की तरफ इशारा किया। अभी मेरे नबी का इशारा पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह अकबर, बारिश आई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के पैदा नहीं हुआ बल्कि यतीमों का सहारा बन के पैदा हुआ। आप तशरीफ फरमाएं, तमाम उलमा तशरीफ फरमाएं। एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा, गुजारिश करता हूँ। एक दिन हुजूर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, हुजूर को किसी ने बैठ के नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। सरकार मुफ्ती आजम के बारे में जब मैंने एक बात सुनी थी ना तो मैं रोने लगा था। किसी ने कहा जब आपकी तबीयत ख़राब हुई ना आखिरी दिन तो आप गशी तारी हो गई बुखार की वजह से, जब आप उठे ना तो उठने के बाद आपने पहली बात यही कही, क्या मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैं इशा की नमाज़ पढ़ूंगा। तो आपने ये कहा मैं नमाज़ पढ़ूंगा इशा की, और आपसे किसी ने कहा बैठ के पढ़ लीजिए, कहने लगे नहीं मैं खड़े होकर पढ़ लीजिए। तो उस उम्र में सरकार मुफ्ती आजम ने पूरी नमाज पढ़ी। हुजूर कभी बैठ के नमाज, आज बैठ के पढ़ रहे हैं। सहाबा ने कहा हुजूर आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। फरमाया मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो मैं बैठ के नमाज पढ़। आज सीरत रसूल निकाल दी गई घरों से। अब लोग क्या कहते हैं, सुना है आप हराशी के घर तशरीफ लाते हैं। ये शेर बिल्कुल ठीक है, इसके जज्बात मेरे सराखों पर है, तवज्जो है कि नहीं, मुझे मेरे सराखों पर इसके जज्बात, ये शेर बिल्कुल ठीक है। मगर ये बताओ कि हमारे घर इस लायक हैं तो हुजूर को बुला सकें? अगर हुजूर को बुलाओगे तो कहाँ बिठा लोगे? उस कमरे में जहाँ फिल्म चल रही है? बताओ कहाँ बिठा लोगे मेरे भाई? उस कमरे में बिठा लोगे जहाँ
رقص کے لڑکیاں آدھے کپڑے پہن کے ٹی وی کے اندر معاذ اللہ ناچتی، یا اس گھر میں بٹھا لو گے جہاں غیر اخلاقی ڈرامے چل رہے ہیں، سیریل چل رہے ہیں؟ بتاؤ اس گھر میں بٹھا لو گے جہاں ماں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا اس گھر، وہ گھر حضور کے آنے کے لائق ہے جہاں باپ غلام سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس گھر میں حضور آئیں گے جہاں کے دروازے بہنوں کے لیے بند ہو گئے؟ ہم اس لائق ہیں حضور کو بلا سکے؟ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں، اب معذرت کے ساتھ۔ امام غزالی نے لکھا کہ ایک دن حضور نا اپنی بیٹی کے گھر گئے اور آواز دی، فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ جو ہیں امام غزالی کہتے ہیں وہ حضرت عمران بھی ساتھ میں تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا اندر آ سکتا ہوں، تو اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو اندر آ جائیں۔ کہا نہیں میرے ساتھ عمران آئے، انہیں نہ لائیں ابا۔ کہا انہیں کیوں نہ لاؤں؟ کہ انہیں نہ لائیں ابا، ہے کون عرفہ والا حضور جانتے ہیں، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ پوچھتے نا بتاؤ نا میری بیٹی، کہتے ہیں عمران جب حضور نے کئی بار پوچھا نا تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں رونے لگا۔ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے۔ ایک جوڑی کپڑے میں تہمت لگ گئے۔ حضور اندر گئے، چادر اندر بھجوائی، حضور اندر گئے۔ جب سرکار اندر تشریف لے کر کے گئے تو دیکھا کہ چہرہ بالکل پیلا ہے اور بالکل چہرے میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گڈھے پڑ رہے ہیں، کمزور ہو رہی ہیں۔ پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ابا اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور فاطمہ بتاؤ نا کیا بات ہو گئی؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ پھر پوچھا نا تو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے پوچھا اب بیٹی پوچھے تو باپ نہیں، باپ پوچھے تو بیٹی نہیں بتائے گی؟ حضور نے جب کئی بار پوچھا نا آواز آئی ابا کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں اور میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو آج تمہارے باپ کو 7 دن ہو گئے، 7 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بنے ہوئے۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، بابا فرید نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے پیر بابا فرید الدین گنجے شکر نا کھانا کھاتے تھے تول کے، ادھر دیکھیں کیسے کھاتے تھے، تول کر۔ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا باٹ تھا ہلکا سا، اس میں ایک لقمہ رکھا اور وہ کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اللہ بے حساب دیتا ہے تو آپ حساب سے کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے عشق تو حساب مانگتا ہے نا۔ کیا ہوا؟ کہ بات یہ میں حضور کے کھانے کا اندازہ کر چکا ہوں کہ حضور نے اپنی زندگی میں کتنا کھانا کھایا ہے، تو میں حضور کا غلام ہوں، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آج گھروں سے جو ہے نا امی عائشہ کی سیرت نکل گئی، لڑکیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں۔ اقبال نے ایک زمانے پہلے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ کالجوں میں کیا کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے آپ کی بیٹیوں کو، اور پھر کیا ہوا ہے ہندوستان میں 2014 سے لے کے اب تک ایک صحیح رپورٹ کے مطابق 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ مجھے کیوں درد ہوگا بھائی؟ میرے گھر کی بہن توڑی گئی ہے، میری بیٹی توڑی گئی ہے، مگر ایسے سوچو گے تو درد نہیں ہوگا۔ ایسے سوچو میرے حضور کی کلمہ پڑھنے والی چلی گئی، اللہ اکبر۔ ایسے سوچو میرے آقا کی امت کی ایک بچی چلی گئی ہے، پھر درد ہوگا، پھر تکلیف ہوگی۔ حیدرآباد تک میں تقریر ہو رہی تھی، ایک عورت کہنے لگی ڈی ایم عورت آئی، امام حسین کی محفل تھی، کہنے لگی میں حسین سے محبت رکھتی ہوں نیلسن منڈیلا کے وجہ سے، حسین سے یہ عقیدت ہے، وشواس ہے حسین میں غیر مسلم ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں 1400 برس ہو گئے کوئی حسین دوسرا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ پھر اس نے دوسری بار کہا کیا ہوا 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر تیسری بار کہا نا کہ تمہارے پاس جواب نہیں، تو ایک بوڑھا بیچ میں سے اٹھا اور کہنے لگا میری بہن سن، کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ جب گھروں میں غیر اخلاقی سیریل چل رہے ہو، جب لڑکیوں کو معاذ اللہ جنہیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانا منع کیا گیا تھا، جب انہیں غیر اخلاقی سنیما دکھائے جائیں گے تو پھر ان کا کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہم اسے دیکھیں اور ہم سوچیں اس بات کو
ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بہن کو ذرا پردہ کراؤ، وہ بے پردہ جاتی ہے پڑھنے، تو کہنے لگے مولانا مجھے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بات نہیں، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی بات کہتا ہوں، انہوں نے فرمایا اس ایک آدمی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، آپ نے فرمایا میری نظر سے دور ہو جا ظالم، یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ سبحان اللہ۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن، اور قرآن کی آواز مسجد نبی کے اندر آنے لگی چھن چھن کے، حضور نے پتھر اٹھا لیا، رحمت عالم نے پتھر اٹھایا، اس سوراخ میں رکھا جہاں سے آواز آتی تھی، اور باہر کو اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ مسجد کے اندر تک آواز جائے، یار ہم سب ان کی اولاد ہیں، وہ صحابہ بھی ان کی اولاد ہے، اگر سن لیتے تو ماں کی آواز تھی، مگر سنو میرے نبی کا یہ پیغام ہے، اگر آواز عائشہ کی ہو اور کتاب قرآن ہو پھر بھی آواز باہر جائے، یہ حضور کا گوارا نہیں، یہ حضور کو گوارا ہے، یہ حضور کو گوارا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں توجہ چاہتا ہوں، حالات ایسے ہو گئے، حالات تو ہمارے گھروں سے بن رہے ہیں نا، ہماری بیٹیوں کو دیکھو اور ہماری بیٹیوں کو غور کرو، اندازہ کرو ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام علی مقام نے قرآن پڑھ دیا گائے پہ نیزے پہ چڑھ کے، میں کہتا ہوں اس کا ابتدائیہ تو دیکھو، اس کا دباچہ تو دیکھو، اس کی شروعات تو دیکھو، یہ ہوئی کہاں سے شروعات؟ ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیٹے نے قرآن پڑھا اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ مولا علی جیسا قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ کیسا قرآن پڑھتی تھی، اور گھر میں ماحول کیسا تھا؟ گھر میں ماحول ایسا تھا، ذرا توجہ کرتا ہوں، گھر میں توجہ چاہتا ہوں، گھر میں ماحول کیسا تھا؟ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے یہاں 17 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کبھی ہم لوگ اور دوسری چیز کھاتے تھے، مگر میری ماں پھر بھی رات کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی۔ میری بہنوں کو جا کے بتانا اور آپ بھی سن لو، مولا علی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں، ایک دن حضور نے ممبر پہ بیٹھے اور ارشاد فرمایا صحابہ سے بتاؤ جو ہے وہ خیر النساء کون ہے، اچھی عورت کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا نماز جو پڑھتی ہو، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد تو نہیں پہنچے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کئی لوگوں نے جواب دیا، حضور نے نہیں مانا، میں اندر گیا، میرا گھر اور مسجد قریب ہے، کہتے میں نے سیدہ سے پوچھا یہ بتاؤ فاطمہ بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ فرمایا آپ باب العلم ہے، کہ نہیں اس وقت آپ کو بتانا ہے، آپ بتاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ مسکرائیں، فرمایا جو نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے وہ اچھی عورت ہے، وہ خیر النساء ہے۔ حضور حضرت علی کہتے ہیں جب تک نشست چالو تھی حضور سوال کرے تو میں نے اس کی حضور میں عرض کروں تعالی بولو کہ حضور خیر النساء وہ ہے جن نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضور بیٹھے تھے منبر پر اور رونے لگے، اور رونے کے بعد آپ نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھک لیا اور فرمایا میں نے کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ کی بات ہے یہ لوگوں، میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ اچھا دیکھیں بیٹی کو کیسی رسپیکٹ کرتے ہیں حضور، آپ بھی کیا کریں۔ اللہ دیکھے سارے لوگ حضور کا احترام کرتے ہیں مگر حضور اٹھ کر کے سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب سیدہ آتی ہے تو حضور کبھی ہاتھ کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں اور کبھی سونگتے ہیں۔ عرض کرتی ہیں ابا مجھے سونگتے کیوں ہے؟ فاطمہ تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر، تیرے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ مولا علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کی طرح کسی کو صبر زیادہ نہیں پایا۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بولنے سے پہلے تو سوچ لیا کرو، میرا امام کہتا ہے جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ۔ مولا علی کہتے ہیں بڑی ایموشنل روایت بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا 5 دن ہو گئے تھے، گھر سے بعد میں نے آواز دی فاطمہ دروازہ کھولو، کہتے ہیں انہوں نے مسکرا کے مجھے سلام کیا، کہتے ہیں وہ مجھے موقع نہیں دیتی تھی سلام کرنے کا، کہتے ہیں دروازہ کھولا تو میں نے کہا بڑی بھوک لگی، وہ اندر گئی پانی لائی، میں نے کہا پیاس تھوڑی لگی ہے بھوک لگی ہے، کہتے پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لے کے آؤ، اندر چلی گئی، کہتے انہوں نے میں نے 3 بار آواز دی انہوں نے کوئی آواز نہیں، 4تھی بار میں نے دوست فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کسی کی سسکنے کی آواز آئی، کہتے میں اندر جب گیا نا تو میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے، چہرہ نیچے کو ہے، امی عائشہ کہتی ہے جس کی ناک
جس کے ہونٹ، جس کا چہرہ، جس کی چال، جس کا رنگ، جس کی گفتگو، جس کی گفتار، جس کی رفتار، جس کا مسکرانا بالکل حضور کی طرح ہے، تو وہ صرف فاطمہ ہے۔ جب فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا ہے آمنہ کا لال مسکرانے لگا ہے۔ یا فاطمہ، یار کائنات میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، توجہ کریں اس بات پر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگی میرے سرتاج مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ جب گئے تھے تو 2 دن کا پاک تھا، آج 7 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں انداز پہ قربان چلا گیا، میں رو کے بولا فاطمہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، رکھ کے چلے گئے تھے جو مانگ رہے ہیں، اور انداز کتنا بہترین ہے۔ کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اگلا جملہ یہ تھا میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا اے فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے میں باہر کو نکل کے اپنی دیوار کے قریب کھڑے ہو کے رونے لگا، اور میں نے کہا یا اللہ فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ کا وصال ہونے والا تھا تو مجھ سے کہا توجہ چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جا کے بتاؤ یہ باتیں، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ سیدہ فاطمہ کی باتیں۔ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین نے حق ادا کر دیا، میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے مگر پہلے فاطمہ نے مدینے میں حق ادا کیا ہے، بعد میں حسین نے کربلا میں۔ مولا علی کہتے ہیں سیدہ کائنات کہتے ہیں انتقال ہونے والا تھا، اچھا حضور نے کہا نا کان میں تو مسکرانے لگی، رونے لگی، پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگی۔ امی عائشہ کی نے وصال کے بعد پوچھا ابا نے کیا کہا تھا بیٹی کے کان میں جو آپ روئی تھی پھر مسکرائی؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں پردہ کر لوں گا، میرا وصال ہو جائے گا، تو پھر میں رونے لگی، مگر ابا نے جب یہ کہا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو پھر میں مسکرانے لگی۔ یار ان کے بچے نہیں تھے، وہ ماں نہیں تھی، حسن حسین کی طرح کسی کے بچے ہوں گے، ان کا شوہر علی نہیں تھا، مگر باپ سے کوئی ایسی محبت حضور سے کر سکتا ہے؟ اپنی موت کی خبر سن کے مسکرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس دن مولا علی کہتے مجھ سے کہنے لگی میرے سرتاج میرا وصال ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ابھی میں نے ابا کو دیکھا، ابا خواب میں کوئی ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میرا وصال ہو جائے گا۔ کہتے میں نے کپڑے وپڑے دھو کے رکھ دیے آپ کے، اور آٹا بھی پیس کے رکھ دیا ہے، اور دیکھیں میرے بعد میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں، دوسرا یہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے آپ کو کبھی دکھ دیا ہو، کچھ تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ مولا علی کہتے تم نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، کہا نہیں مجھے معاف کر دیں آپ۔ سیدہ فاطمہ نے جب کئی بار کہا مولا علی کہتے میں نے کہا چلو میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، اب آپ بھی تو مجھے معاف کر کے جاؤ۔ حضور کی لاڈلی چہیتی بیٹی کہتے ہیں مولا علی جب وہ شادی ہو کے آئی نا میرے گھر تو میں بہت رویا، یار جب فاطمہ دلہن بن کے آئے تو علی کیوں روئے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے جب ان کی چادر دیکھی نا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کی چادر دیکھی تو میں رونے لگا، تو وہ کہنے لگی فرمانے لگی کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا نے کہا فاطمہ اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہو مگر دلہن بنی ہو، تو جس چادر میں دلہن بنی ہو اس میں 17 پینٹ لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی غریب کی لڑکی بھی دلہن بنتی ہے تو بے شمار چادر ہوتے۔ آج اپنے گھر کی عورتوں کو جا کے بتانا کہ نبی کی بیٹی نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی تو مجھے معاف کر دو، اللہ اکبر۔ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگی میں آپ کو کس بات پہ معاف کر دوں؟ کہ میرے گھر تم نے 17 دن کے فاقے کیے مگر کبھی تم نے مجھے شکایت نہیں کی، تم اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہو، میرے گھر تم نے چکی چلائی، کنویں سے پانی بھر کے لائی۔ کہتے ہیں مولا علی ان کا وصال ہوا نا تو میں نے ہاتھوں میں دیکھا زخم تھے، اللہ اکبر، نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی کے ہاتھ میں زخم۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے عرض کی میرے آقا یہ آپ کی بیٹی جاتی تو سونے کے اور بہترین جو سونے کے محل میں رہتی، مگر یہ کہ اس وجہ سے کہ جب میرے امت کی کوئی بیٹی پریشان ہو تو میری فاطمہ کی سیرت کو پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کر لے، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، حضرت عباس روتے ہوئے مسجد نبی کی طرف گئے، حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے جو رات بھر اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کرتی تھی آج کے بعد وہ ہاتھ مدینے میں نہیں اٹھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سیدہ فاطمہ ہے جن کے بیٹے حسن ہیں، جن کے بیٹے حسین ہیں؟ میاں اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ منا گردے تلبتش گردید میں سجدہ پر خاک پاشیدہ میں۔ اے فاطمہ تو نے اسلام پر وہ احسان کیا ہے کہ اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا، اگر اللہ رسول کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف نہیں کرتا، آپ کی قبر کا طواف کرتا، اور اب میں کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کرتا بلکہ فاطمہ کی قبر کی طرف کر کے وہ سجدہ کرتا۔
کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سیدہ کے بارے میں بتاؤ جب تک عورتوں کو پتا تھا کہ سیدہ کون ہے تب تک ولی پیدا ہوتے تھے دلی کی سرزمین ہے ایک حسینی خان وادہ ہے اس میں ایک عورت ہے وہ رات کے وقت میں اٹھ گئی ہے اور رات کے وقت میں اٹھنے کے بعد وہ رو رہی ہے بچہ 8 سال کا وہ بھی اٹھ گیا بچے کو جب اٹھتے دیکھا تو ماں نے اپنے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بچے سے کہا بیٹے تم کیوں اٹھ گئے کہنے لگا امی آپ کیوں رو رہی یہ بتا دے بس تو ماں کہنے لگی بیٹے ابھی میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا تھا تو میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد میرا جنازہ اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور جب میرے ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے آپ کے بھی تو گھسیں گے میرے بھی تو گھسیں گے اللہ خیر کرے بولو تو آپ کہیں نہیں ہوتے مچھر جب بیٹھتے ہو نا تو مچھر آ جاتے ایسی مردے کی خوشبو سونگ کے کیڑے آئیں گے کوئی ناک میں داخل ہوگا کوئی منہ میں داخل ہوگا ہم کس طرح سے اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے جب بچے کے سامنے ماں رونے لگی میرے بیٹے بس ان کیڑوں کا خیال ہے جب ماں نے رونا شروع کیا تو ماں بول بیٹا بولا امی آپ تو بڑی ہیں میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں اگر میری ناک منہ میں کیڑے گھس گئے تو کیا ہوگا امی مجھ پہ تو کرم کرو میں کیا کروں ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر سجدے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے روئی کہنے کی مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے لے جانا تیرا کام ہے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے بچے سمجھنے والے نہیں ہیں رات کو اپنے ساتھ سجدے کرایا کرو بچوں کو ان کے ساتھ مصلوں پہ رویا کرو اللہ اکبر ماں رو کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے اب تیرا کام ہے میرے بیٹے کو قبول کر لے میرے لال کو قبول کر لے ماں روئی اور ماں پھر روتی رہی بیٹا جوان ہو گیا ماں کا وصال ہو گیا بیٹا بھی بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا بیٹے کا بھی وصال ہو گیا مگر اس کے بعد کتنی کتنی جو ہے وہ عورتیں آئیں کتنی جو ہے وہ رانی مہارانی آئیں کتنی شہزادیاں آئیں مگر دنیا جا کے دیکھ لے اس عورت کے اس ماں کی قبر 3 بیگھہ زمین میں بنی ہوئی ہے دلی میں ساکیت کے اندر جو اربوں کی پراپرٹی ہے اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے اس کا نام ہے زلیخا المعروف مائی صاحبہ اور میاں یہ اس کا مزار ہے اس سے تھوڑی دور اس کے بیٹے کا مزار ہے اس کے بعد کتنے بادشاہ آئے اور ان کی قبروں کے نشان نہیں مگر جا کے دیکھے دنیا اس کے بیٹے کی قبر پہ روز میلہ لگتا ہے اس کا نام نظام الدین محبوب نوجوانوں یہ موبائل تمہارے تمہیں کئی کلی چھوڑیں گے بتاؤں ان موبائلوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھو راتوں میں فلمیں دیکھ کے کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھتا کیا اللہ تمہیں دیکھتا نہیں مومن وہ ہوتا ہے جس پہ ذرا سا بھی گناہ بھاری لگتا ہے آج کل انسٹاگرام پہ آتی کپڑے کی معاذ اللہ لڑکیوں کو دیکھ کر کی انسان کہتا ہے میرے دل پہ مجھے تھوڑی کچھ ہوا میں توبہ کرنے کے لائق تھوڑی ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آنکھوں کا ایک زنا ہوتا ہے کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے گندی بات سننا زبان کا زنا ہے گندی بات کرنا اور نوجوان لڑکوں کے آج موبائلوں کو چیک کرو تو انسٹاگرام پر اب کچھ بھی فری ہے اب سب کچھ فری ہے اب تو مسلمان لڑکیاں فالوور بڑھانے کے چکر میں معاذ اللہ اپنے انسٹاگرام پر اپنی بےہودہ تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں جب میں یہ دیکھتا ہوں انسٹاگرام پہ نام فاطمہ لکھا ہوا ہے اور اس کے حالات کیا ہیں جب کوئی دکھاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر اس وقت کو نہیں بدلا میں کہتا ہوں ساروں کو نہ بدلو اپنے گھر کو بدلو میں عرض کرتا ہوں غور کرو یہ زنا جو ہے نا بدترین چیز ہے اور یہ اس میں آنکھیں ابھارتی ہیں انسان کو ایک حکیم اور اس کے بدلہ اس کا ہے امام شافعی نے فرمایا اس کا بدلہ اس کے گھر سے لیا جائے گا جو زنا کرے گا زنا بدترین کام ہے نوجوانوں اپنی حفاظت کرو اپنی جوانی کی حفاظت کرو ان آنکھوں کی حفاظت کرو مولا علی کہتے ہیں میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے اپنی بھی شرمگاہ نہیں دیکھی کسی نے پوچھا اپنی شرمگاہ دیکھنا ناجائز تو نہیں کہنے تو وہ بات تو ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا آنکھیں گندی ہیں آنکھیں بیکار مرشد ارشاد تشریف فرمائے علماء کرام بابا فرید کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں بابا فرید الحمدللہ بابا فرید نے بڑے بزرگ ہیں اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے بابا فرید پورے دن لوگوں کی عرضیاں سنتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور یہ میں نے عادت سیدی حضور گلزار ملت میں دیکھی میں نے پہلے پوری بات بابا فرید کیا کرتے تھے کہ سارے لوگوں سے ملتے تھے
لوگوں نے کہا حضور کبھی کبھی رات کے 12 بج جاتے ہیں، اتنا بھیڑ ہوتی ہے، اتنی پبلک آتی ہے، آپ ایسا کرتے ہیں عشاء کے بعد نہ ملا کریں اور عبادت کر لیا کریں۔ تو کہنے لگے ایسا نہ کرنا، ایک بھی فریادی نہیں رہنا چاہیے چاہے رات پوری گزر جائے۔ کہا کیوں؟ کہ جب میں ایک بھی فریادی اگر رہ جاتا نا، ایک کی بات بھی میں سائل کی نہیں سنتا، تو فرماتے ہیں پھر مجھے مصلی پہ لطف نہیں آتا۔ بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر نے، اور حضرت بھی کسی سے وہ نہیں ناراض نہیں ہوتے، کتنے لوگ ملے ہے نا، یہ عادت ہے حضرت کی۔ تو بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین نے، قطب الدین بختیار کا، انہوں نے کہا جا ایک اللہ کا ولی ملے گا دور کہیں سے مل کے آ۔ کہتے ہیں میں لمبے سفر پہ گیا، آخری بات ہے، کہتے ہیں میں لمبے سفر پہ گیا، لمبا سفر ٹھنڈے علاقے میں پہنچا، دیکھو تو اوپر چھت، اوپر پہاڑ پہ کسی نے کہا وہاں رہتے ہیں وہ نیک آدمی، کہتے کبھی کبھی نظر آتے، کہتے میں اوپر چڑھا، اوپر آکسیجن کم تھا، سانس لینے میں دقت تھی، کہتے میں اوپر چڑھا تو میں نے غار دیکھی، غار سمجھاتا ہوں، غار مطلب گفا، اوپر جو پہاڑوں پہ اندر ایک جو سوراخ ہوتا ہے اسے غار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں باہر میں نے دیکھا غار کے ایک انسانی پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے، اور اندر جب میں داخل ہوا میں نے سلام کیا تو ایک بزرگ نے ہاتھ پھیلائے اور وہ کھڑے ہوئے تو ان کی بھی ایک ٹانگ نہیں تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تیرا نام فرید الدین ہے نا، تو بیٹھ گئے بغیر پوچھے نام بتایا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑی برکتیں دی، بڑا نوازا، بڑا کرم کیا، مجھ پہ بڑی مہربانی کی۔ ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، بڑی مہربانی کی۔ فرماتے ہیں مگر جب میں چلنے لگا واپس تو میں نے کہا حضور ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے، آپ نے مجھے بڑی برکتیں دی ہیں، آپ سے میری روحانی ترقی ہوئی ہے، مگر یہ سوال پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا، ایک پاؤں باہر پڑا ہے، ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بیٹے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں حضور بتا دو۔ کہنے لگے نہیں گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں حضور بتا دیں، اللہ کا واسطہ۔ کہتے ہو یار اتنی بڑی بات نہ کر۔ میں نے کہا بہت دور سے آیا ہوں، حضور بتا دیں یہ کس کا پاؤں ہے؟ کہنے لگے بیٹے بات یہ تھی کہ بارش بہت تیز ہوئی تھی، میرے پاس کمبل نہیں تھا، تو جب دھوپ نکلی کچھ ہفتوں کے بعد تو میں اپنے غار کے منہ پہ جا کے بیٹھ گیا دھوپ سے سیکھنے کے لیے، مگر میں امتحان میں آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک لڑکی گزر کے جا رہی تھی، اتنی حسینہ تھی کہ میں نے اسے دیکھا، آنکھوں کے رشتے دل میں اثر کر گئی، میں نے اپنا پاؤں آگے اٹھایا۔ امام شیخ مجد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں زنا کی تعریف یہ ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور زنا کا جو ہے وہ اس کی تکمیل کو شرمگاہ پہنچا دیتی ہے، یہ زنا کی تعریف ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہی۔ اور بلکہ رفیق احمد صاحب ارشاد فرماتے ہیں پہلی نظر میں تو کوئی فتنہ ہوتا ہی، یہ دوسری نظر کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے اسے دیکھا دیکھتی رہ گیا، میں نے اپنا پاؤں اوپر اٹھایا اور پاؤں اٹھانے کے بعد اس کی طرف چلا، کہتے ہیں ابھی پورا پاؤں اٹھا بھی نہیں تھا، معلق تھا، فضا میں تھا، تو مجھے ایک غیب سے آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ یاری کے دعوے ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے کسی اور کے پیچھے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہمارے دوست ہو۔ میں نے کہا میرے مالک میں تو تجھے دور سمجھے ہوئے تھا، تو کتنا قریب ہے میرے کو، میں سجدہ کرتا ہوں سمجھتا ہوں تو دور ہے، مگر تو اتنا قریب ہے کہ میرے اٹھتے ہوئے پیر کو تو نے دیکھ لیا، مگر اب چونکہ یاری پہ داغ لگ گیا نا تو اسے دھوؤں گا میرے رب، یہ پاؤں اندر نہیں آئے گا جو یار کی مرضی کے خلاف کیا کہ میں نے کہتے بڑا پتھر لا کے اس پہ مارا، جب مارا تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹی، ساتھ میں بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا، پھر ہوش آیا، پھر توڑی ہڈی، پھر ہوش آیا، پھر توڑی، کہتے ہیں نسیں کاٹ دی، کھال کاٹ دی،